بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان نشان ہے اقتربت الساعہ، فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی۔ اب کتنی قریب آ گئی یہ تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، البتہ قیامت کے قریب آنے کی چند ایک نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، ان کو ہم سننے کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں۔ مختلف احادیث میں مختلف نشانیاں بیان کی گئی، ہم بالترتیب صرف ان نشانیوں کو بیان کرتے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایک نشانی یہ بیان کی گئی قیامت کی کہ 3 خسف ہوں گے، یعنی 3 مختلف مقامات پر آدمیوں کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ ایک مشرق میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا، ایک مغرب میں پیش آئے گا، اور ایک جزیرہ عرب میں اس طرح کا واقعہ پیش آئے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں تو ان کے سینے علم سے خالی ہوں، بلکہ مراد یہ ہے کہ علماء اٹھ جائیں گے۔ جیسے جیسے علماء اٹھتے چلے جائیں گے، اہل علم حضرات کی قلت ہوتی جائے گی، اور اس کے بعد معاملہ یہاں تک آ جائے گا کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا و پیشوا بنا لیں گے۔ اسی طرح تیسری نشانی یہ ہے کہ جہالت کی کثرت ہو جائے گی۔ جیسے کہ اگر ہم موجودہ دور میں دیکھتے ہیں، اگرچہ آج کل کے دور میں ایجوکیشن کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوئی، بہت بڑا طبقہ پڑھائی کی طرف رجحان رکھتا ہے، لیکن پڑھے لکھے ہونے کے باوجود ہماری ایک بہت بڑی تعداد دین سے جاہل ہوتی ہے۔ تو یہاں جہالت کی کثرت ہونے سے مراد یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس ڈگریاں نہیں ہوں گی، بلکہ مراد یہ ہے کہ بڑی بڑی ڈگریاں ہونے کے باوجود لوگ علم دین سے دور ہوں گے۔ آج بڑی بڑی ڈگریاں رکھنے والے لوگوں سے بھی اگر بنیادی شریعت کے چند ایک احکام پوچھ لیے جائیں تو انہیں ان کا علم نہیں ہوتا، اور ویسے بحثیں کرنے میں کوئی بھی شخص پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ چوتھی نشانی یہ بیان کی گئی کہ زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور اس بے حیائی کے ساتھ زنا ہوگا جیسے گدھے جفتی کھاتے ہوں، اور بڑے چھوٹے کسی کا لحاظ پاس نہ ہوگا۔ یعنی زنا کثرت ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بالکل ہر جگہ اعلانیہ زنا ہونا شروع ہو جائے گا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ زنا اس قدر لوگوں کے اندر عام ہو جائے گا، چاہے جیسے آج کل کے دور میں ویڈیوز کے ذریعے ہے کہ لوگ اس طرح کی گندی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر اور مختلف جو میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر اس طرح کی واہیات قسم کی ویڈیوز، اور جن کو دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ معاذ اللہ زنا کے کام میں، گناہ کے کام میں شریک ہو جاتی ہیں۔ تو زنا کی کثرت ہونے سے مراد یہی ہے کہ ایک تو مختلف مقامات پر اللہ وہاں فرمائے کہ بے حیائی کھلے عام اس طرح کے شروع ہو جائے گی، اور جن مقامات پر اس طرح کی کھلے عام بے حیائی نہیں بھی ہوگی تو وہاں پر بھی اس طرح کے دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے لوگ اس گناہ کو دیکھ کر اپنی لذت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ پانچویں نشانی یہ ہے کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک یہ کہ مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں بھی ہوں گی۔ یہاں پر یہ یاد رہے کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، یہ نہیں کہ ایک مرد کی بیویاں 50 ہوں گی، ایسا مراد نہیں ہے، بلکہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 خواتین ہوں گی۔ وہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جیسے موجودہ دور میں اکثر و بیشتر یوں ہوتا ہے کہ خواتین گھر میں ہی ہوتی ہے، گھر میں کام کاج کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے، اور مرد حضرات اکثر و بیشتر باہر اپنی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، کاروبار کے لیے، دیگر ضروریات کے لیے باہر نکلتے ہیں، تو آئے روز حادثات پیش آتے رہتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ حادثات زیادہ پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے مردوں کی ڈیتھ وہ کثرت کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ عورتیں چاہے کوئی گھروں میں رہتی ہیں تو عورتوں کو طبی موت آنا تو ایک ممکن ہے، ورنہ اس کے علاوہ دیگر حادثات میں عورتوں کی اموات بہت کم ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آہستہ سے مردوں کی تعداد کم ہوتی جائے گی اور عورتوں کی تعداد زیادہ رہ جائے گی۔ ایک نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حالانکہ نبوت ہمارے آقا کریم علیہ السلام پر ختم ہو چکی۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آ سکتا، اور ان تمام جھوٹے جو نبوت کے دعوے دار ہوں گے 30 دجال ہوں گے، ان میں سے کچھ دجال اور کذاب جھوٹے نبوت کے دعوے دار جو وہ تو گزر بھی چکے، جیسے مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ خویلد ہے، اسود انسی ہے، اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو اور بھی کافی سارے اس میں سے گزر چکے ہیں جھوٹے نبوت کے دعوے دار، اور کچھ وہ ہیں کہ جو مزید آگے بھی ظاہر ہوں گے۔ ان میں سجا نام کی جو عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے بعد میں توبہ کی اور اسلام دوبارہ قبول کر لیا تھا۔ اور ساتویں نشانی یہ کہ مال کی کثرت ہوگی، اور نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، اور وہ سونے کے پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔
یعنی مال اتنا زیادہ کثیر ہو جائے گا کہ ہر بندہ مالدار ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ نمبر 8، ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، حالانکہ ملک عرب کے اندر کھیتی باغ نہریں وغیرہ عام روٹین میں اس وقت نہیں ہوا کرتی تھی آقا کریم علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں۔ نمبر 9، دین پر قائم رہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ لینا ہے، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ تمنا کرے گا کاش کہ میں اس قبر میں ہوتا۔ اور اب دیکھ لیں کہ آہستہ آہستہ دین پر عمل کرنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج کل دیندار لوگوں کو لوگ جو ہے وہ زیادہ تنگ نظری سے دیکھتے ہیں۔ عموماً جس شخص نے داڑھی رکھی ہو، جو شخص نے سر پر آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق امامہ شریف سجایا ہو، جس کا سنت کے مطابق لباس ہو، تو لوگ اسے او مولوی او ملا تو اس طرح کی باتیں کر کے اس کو ڈیگریڈ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ سے لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اچھا بھلا دیندار شخص بھی ہوتا ہے، بس اوقات وہ لوگوں کی باتیں سن کر اتنا زیادہ بیزار ہو جاتا ہے کہ اس کا کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ہم یہ دین کے سارے کام چھوڑ دیں اور دنیا داری کے ماحول میں پڑ جائیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ الحمدللہ دین پر کاربند رہتا ہے، اور جو شیطان کے نفس اور دھوکے میں مبتلا ہو جائے تو وہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور نیک کاموں سے دور ہو جاتا ہے۔ 10ویں نشانی یہ کہ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال ایک مہینے کی طرح ہو جائے گا، اور مہینہ اس طرح گزرے گا جیسے ایک ہفتہ گزرتا ہے، اور ہفتہ اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جیسے ایک دن گزر جاتا ہے، اور دن ایسا گزرے گا کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر وہ آگ ختم ہو گئی، یعنی بہت جلد وقت گزرے گا۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ 11ویں علامت یہ ہے کہ زکوٰۃ دینا لوگوں پر اتنا مشکل سمجھا جائے گا، لوگوں کے اندر اتنا گرا گزرے گا ان کے مزاج پر کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان اور ٹیکس سمجھیں گے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ اگر ہم موبائل پر لوڈ کرواتے ہیں 100 روپے کے لوڈ پر 15 روپے ہمارے کٹ جاتے ہیں ٹیکس کے طور پہ، تو وہ 15 روپے 100 روپے میں سے ہم کٹوانے کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ میں کٹوانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ لوگ زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھتے ہیں، اور ویسے جتنے مرضی دنیا بھر کے ہر چیز میں ٹیکس دیتے رہے لوگ اس کو فیل نہیں کرتے۔ نمبر 12، علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا ہمارا نوجوانوں کے اندر یہ جذبہ تو بڑھتا جا رہا ہے دین سیکھنے کا، لیکن وہ دین اس لیے نہیں سیکھ رہے ہوتے کہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ اس لیے دین سیکھ رہے ہوتے کہ ہم جا کر علماء سے بحثیں کریں، لوگوں سے جھگڑے کریں، لوگوں کو ڈیگریڈ کریں اور لوگوں کو غلطیاں نکالتے پھریں۔ تو دین لوگوں کو غلطیاں نکالنے کے لیے نہیں سیکھنا، بلکہ خود اپنی غلطیوں کی اصلاح کے لیے دین سیکھنا ہے ہم نے۔ نمبر 13، مرد اپنی عورت کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو جائے گا۔ نمبر 15، اپنے احباب سے میل جو رکھے گا اور باپ سے جدائی رکھے گا، جیسے کہ آج کل بھی ہے کہ لوگ اپنے دوست احباب کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں، ساری رات دوستوں کے پاس گزارتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو ٹائم دینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ نمبر 16، مسجد کے اندر لوگ چلائیں گے، چیخ چلا کر باتیں کریں گے اور طرح طرح کی بحثیں مباحثے کریں گے۔ نمبر 17، گانے باجے کثرت ہو جائے گی۔ دیکھ لیں کہ آج گانے باجے کثرت کس قدر ہوگی کہ جس بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے تو اس میں گانا ہے ہی ہے، کہ ٹیون جتنی بھی ہیں موبائل کے اندر وہ میوزیکل ٹیونز ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے شر سے بھی محفوظ فرمائے۔ تو کوشش کی جائے کہ موبائل پر ٹیون لگانی ہو تو سادی ٹیون لگائی جائے۔ نمبر 18، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے، ان کو برا بھلا کہیں گے، جیسے کہ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو معاذ اللہ چاہے خود جتنے مرضی برے سے برے کرتوت ہو لیکن اپنی غلطیوں کی طرف نہیں دیکھتے۔ 14 صدیوں سے جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بزرگ گزر چکے، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، معاذ اللہ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور بعض تو معاذ اللہ لعن طعن بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت جیسی مقدس ہستیاں کہ جن کو آقا کریم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جو قیامت تک کسی کو نہیں مل سکتا، ایسی عظیم ہستیوں پر بھی لوگ معاذ اللہ تعالیٰ کرتے، انہیں برا بھلا کہتے اور ان کی غلطیاں نکالتے پھرتے۔ نمبر 19، درندے اور جانور یہ آدمیوں سے کلام کریں گے، اور جوتے کا تسمہ بھی آدمیوں سے کلام کرے گا، اور اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہے وہ سب اس کے گھر واپس آنے کے بعد اس کو بتائے گا، بلکہ یہاں تک کہ انسان کی ران جو ہے وہ خود انسان کو اس کے حوالے سے بتائے گی کہ آج کیا کچھ ہوا۔ اس کی حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جان سکتا ہے۔ حقیقی معنی پر اگر دیکھا جائے تو واقعی قرب قیامت میں اس طرح کے واقعات پیش آئیں گے کہ جس میں تسمہ جو ہے وہ انسان سے باتیں کرے، اس طرح کے معاملات ہو۔ اور اگر ہم موجودہ جدید دور کو دیکھتے تو اس کے بھی بہت سارے ذرائع ہمارے سامنے ہیں کہ آج کل ہر چیز میں کیمرہ لگا ہوتا ہے،
اور بعض گھروں کے اندر ایسے ایسے مقامات پر بھی کیمرے لگائے جاتے ہیں کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں پر کیمرہ لگا ہے۔ تو موجودہ دور کے اندر ایسا ممکن ہے کہ شوز کے اندر یا جوتوں کے تسمے کے اندر جو ہے وہ کیمرہ کوئی لگا دیا جائے، اور گھر کے اندر جوتے پڑے ہوئے، پتہ یہ ہو کہ گھر میں جوتے پڑے، لیکن وہ کیمرہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو، جب واپس آئے تو سب کچھ پتہ چل جائے کہ اس گھر کے اندر یہ معاملات ہوئے، تو یہ بھی مراد یہاں پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 20، ذلیل لوگ کہ جن کو تن پر پہننے کو کپڑا نہیں ملتا تھا اور پاؤں میں پہننے کو جوتا نصیب نہیں تھا، وہ بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے۔ اور یہ نشانی آج ہمارے یہاں بہت زیادہ کثرت سے دیکھی جا رہی ہے کہ کل تک جو لوگ بہت زیادہ غریب تھے، آج رب تعالیٰ ان کو جب مال و دولت دیا تو انہیں بڑے بڑے کوٹھیاں بنگلے بنائے، اور اب وہ اپنے اوپر ناز فخر کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ اور اب جس غریب سے ان کی ملاقات ہو جائے، وہ لوگ کہ جو ساری زندگی ان کے ساتھ سپورٹ کرتے رہے، ان کے مددگار رہے، معاون رہے، آج جب ان لوگوں کے پاس یہ جاتے ہیں تو انہیں ان سے ملنے میں شرم آتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمارے سٹیٹس کے لوگ نہیں ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کے لوگ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے اس طرح کے لوگ وہ بڑے بڑے محلات میں فخر کریں گے۔ اور ایک بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے دجال کا ظاہر ہونا، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول فرمانا، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظاہر ہونا، اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یاجوج ماجوج کے دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یاجوج ماجوج کا قتل ہونا، اور دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنا، اور سورج کا مغرب سے واپس طلوع ہونا، یہ بہت ساری اور بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ چند نشانیاں جو چھوٹی نشانیاں شمار کی جاتی ہیں، اس کے علاوہ باقی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یا سورج کا واپس پلٹنا مغرب سے، اس طرح کی دجال کا ظاہر ہونا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، امام مہدی کا ظہور، تو یہ سارے قیامت کی بڑی نشانی انشاءاللہ، ان کی تفصیل بعد میں اگلے قسط میں انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان قیامت کی نشانیوں کو نظر میں رکھ کر قیامت کے حوالے سے غور و فکر کرنے کے ساتھ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔